کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسے گناہ بتائے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی 7 گناہوں کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان گناہوں کے بارے میں ہمارے رب نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ گناہ کون سے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، کفر سے جہاد ہو تو پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ آئیں اب ہم جانتے ہیں کہ ان گناہوں کے بارے میں ہمارے رب نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے شرک۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یقیناً اللہ یہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے سوا جس کو چاہے بخش دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے جادو کرنا۔ آج کل لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، میاں بیوی فرما بردار ہو جائیں یا کاروبار چل جائے یا پھر کسی کا نقصان ہو جائے۔ یہ سب چیزیں ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں اعلان فرما دیا ہے کہ جادو کفر ہے۔ تیسرا گناہ ہے ناحق قتل۔ روزانہ ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر، جائیداد کے مسئلوں پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، بھائی بھائی کا خون بہا دیتا ہے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے روز اس گناہ کا بوجھ کتنا بھاری ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، ایک بے گناہ کو قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ چوتھا گناہ ہے سود۔ بینکی نظام میں آج کل پیسے رکھوا کر اس پر سود لینا یا کسی کو قرضہ دے کر اس سے زیادہ پیسے لینا، ایک ساتھ پر چیز خریدتے ہوئے ناجائز نفع لینا، یہ سب سود کی اقسام ہے اور انسان یہ جانتا ہی نہیں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے صاف فرما دیا ہے، سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ پانچواں گناہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ آج کل کسی بچے کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو رشتہ دار اس کی دولت، اس کے مال سب کھا جاتے ہیں، اس کا حق دبا جاتے ہیں، اس کو 1 روپیہ تک نہیں دیتے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ در حقیقت وہ مال نہیں، آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے صاف فرما دیا ہے، یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے کفر سے جہاد ہو تو پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ اسلام بہادری کا دین ہے۔ اسلام ہمیں ڈر کر بھاگنا نہیں سکھاتا، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بھی کبھی کفر کے ساتھ جنگ ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے حق پر ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ 7واں گناہ ہے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چھوٹے سے شک کی بنا پر عورتوں پر بہتان لگا دیا جاتا ہے، ان کی بات سنی بھی نہیں جاتی اور یہاں تک کہ لوگ ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ روزانہ کتنے کیسز ہوتے ہیں جس میں شوہر اپنی بیویوں کو مار کر لہو لہان کر دیتے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ انہیں شاید خود بھی معلوم نہیں ہوتی، وہ صرف شک کی بنا پر یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے شاید کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والے پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے۔ اس ویڈیو کے اختتام کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ان سب گناہوں سے بچا کر رکھے، آمین۔ مزید دینی تعلیم سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور ہاں ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔